السلام علیکم۔ رات کو 3 سے 5 بجے کے دوران ان بار بار پیشاب آنا یا پیشاب نہ آنے کے باوجود بھی اس وقت آنکھ کھل جانا آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس میں کیا حکمتیں ہیں اور کیا راز پوشیدہ ہے؟ کیوں مرد، عورت، نوجوان ہو یا بوڑھا، اکثر لوگ اس وقت اس کیفیت سے گزرتے ہیں؟ اور پیشاب بھی عموماً اسی وقت کیوں آتا ہے؟ محترم، جب اللہ کسی انسان سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا کھانا پینا بند نہیں کرتا، اس کی سانس بند نہیں کرتا، اسے مارتا بھی نہیں ہے، مگر اس بندے سے ناراض ہو کر اس سے سجدہ کی توفیق کھینچ لیتا ہے۔ اور اللہ جس انسان سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، نہ تو اسے اپنے گھر یعنی مسجد میں آنے کی توفیق دے دیتا ہے، نماز باجماعت ادا کرنے کی ہمت عطا فرماتا ہے۔ جس انسان نے وضو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا کلمہ پڑھنے والے کو اور پڑھانے والے کو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ محترم، سوچئے، رات گہرا سناٹا ہے، چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے، آپ گہری نیند میں ہیں، دن بھر کی جسمانی اور ذہنی تھکن کے بعد آپ کا بدن اور دماغ سکون کی حالت میں ہے، مگر پھر اچانک کچھ ہوتا ہے، آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، نیند ایک لمحے میں ٹوٹ جاتی ہے، آپ کے دل کے اندر ایک انجانی سی بے چینی محسوس ہوتی ہے جس کی کوئی واضح وجہ سمجھ میں نہیں آتی، آپ لاشعوری طور پر گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر بار کی طرح وقت پھر وہی ہوتا ہے، رات کے 3 سے 5 کے درمیان۔ نیند ٹوٹنے کی وجہ عموماً پیشاب جانے کی شدید خواہش بنتی ہے، آپ اٹھتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہ ایک عام جسمانی ضرورت ہے، مگر یہ عمل بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ آپ میں سے نہ جانے کتنے لوگ ہی جو رات کو بااکثر راتوں میں اس تجربے سے گزرتے ہیں۔ اکثر لوگ اسے معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے شاید رات کو پانی زیادہ پی لیا ہوگا، کوئی اسے عمر کے اثرات قرار دیتا ہے اور کوئی اسے محض جسم کا ایک قدرتی عمل سمجھ کر بات ختم کر دیتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سنجیدگی سے ایک لمحے کے لیے رک کر سوچا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں آپ کی آنکھ ہر بار اسی وقت کھلتی ہے؟ کیوں نہ رات 12 بجے، کیوں نہ فجر کے بعد؟ آخر کیوں رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان ہی پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے یا بلا وجہ آنکھ کھل جاتی ہے؟ آج ہم جس حقیقت سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں، اسے جان کر ممکن ہے آپ کی سوچ کا زاویہ ہی بدل جائے، کیونکہ یہ محض ایک جسمانی کیفیت نہیں بلکہ کائنات کا نظام ہے جڑا ہوا ایک گہرا اور پراسرار اشارہ ہے۔ یہ ایک خاموش پیغام ہے جو براہ راست آپ تک پہنچایا جاتا ہے، یہ ایک پکار بھی ہو سکتی ہے، ایک تنبیہ بھی، اور ایک ایسا موقع بھی جسے اکثر لوگ انجانے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اب تک آپ نے شاید اسے نظر انداز کیا ہوگا، لیکن اب رک جائیے، آپ توجہ مرکوز کیجئے، کیونکہ اس راز کو سمجھنا آپ کی زندگی کے کئی بند دروازے کھول سکتا ہے۔ رات کے 3 سے 5 کے درمیان پیشاب کے لیے نیند کا ٹوٹ جانا دراصل محض اتفاق نہیں، آپ کے باطن، آپ کے مقدر اور آپ کی روح سے جڑا ہوا ہے، ایک غیر معمولی اشارہ ہے۔ وقت کو ہمیشہ صرف گھڑی کی سوئیوں میں نہیں ناپا گیا، بلکہ اسے ایک زندہ توانائی سمجھا گیا ہے۔ دن کی ہر حصے کی ایک اپنی تاثیر ہے۔ اگر رات کے 3 سے 5 کا وقت ایک خاص معنویت رکھتا ہے، ایک لمحے رات ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے، دن نے بھی ابھی قدم نہیں رکھا ہوتا،
دو دنیاؤں کے درمیان کا لمحہ ہوتا ہے جہاں کائنات کے سب سے پاک، سب سے خاموش اور سب سے مؤثر توانائیاں حرکت میں ہوتی ہیں۔ آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ اس وقت کی فضا مختلف ہوتی ہے۔ ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک اور تازگی ہوتی ہے، پرندے بیدار ہوتے ہیں اور ماحول میں ایک ناقابل بیان سکون ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے۔ آپ کی آنکھ کھلی ہے، چاہے پیشاب کی وجہ سے ہی کیوں نہ کھلی ہو، تو یہ محض جسم کا عمل نہیں ہوتا۔ دراصل جب یہ لطیف توانائیاں آپ کا رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ الفاظ کے بجائے آپ کے جسم کے ذریعے بناتی ہیں، اور یہی وہ راز ہے جسے سمجھنا ابھی باقی ہے۔ محترم ناظرین، بحیثیت مسلمان اگر ہم اپنے معلومات زندگی پر دراصل سنجیدگی سے غور کریں تو ایک عجیب مگر نہایت بامعنی مشاہدہ سامنے آتا ہے کہ رات کے پچھلے پہر، خاص طور پر 3 سے 5 بجے کے درمیان ہماری آنکھ اچانک کھل جاتی ہے۔ کبھی پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے اور کبھی بغیر کسی ظاہری وجہ سے نیند ٹوٹ جاتی ہے۔ انسان کا روٹین بدلتا ہے، گھڑی دیکھتا ہے اور حیرت سے سوچتا ہے کہ ہر بار یہی وقت کیوں؟ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ کیا یہ صرف جسمانی ضرورت ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت پوشیدہ ہے جسے ہم برسوں سے نظر انداز کرتے آ رہے ہیں؟ اگر یہ صرف پانی زیادہ پینے کا مسئلہ ہوتا تو یہی کیفیت رات کے 12 بجے یا صحیح 6 بجے کیوں نہ ہوتی؟ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی غم، فکر، آزمائش یا پریشانی سے ضرور گزرتا ہے۔ کوئی اولاد کی نافرمانی سے ٹوٹا ہوا ہے، کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے، کوئی بیماری سے بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے اور کوئی بے نام سی اداسی لیے دن گزار رہا ہے۔ یہی فکری بوجھ، ذہنی دباؤ رات کی نیند کو توڑ دیتی ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ یہی بیداری رات کے 3-5 کے درمیان ہی کیوں ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ وقت کوئی عام وقت نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان اور زمین کے درمیان ایک خاص تعلق قائم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، پھر ندا دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے وہ مجھ سے سوال کرے اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کی بخشش کر دوں؟ یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے وہ لمحہ جب رب کائنات خود بندے کو پکار رہا ہو اور بندہ اسے محض پیشاب کی حاجت سمجھ کر دوبارہ بستر پر لوٹ جائے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ راز کھلتا ہے کہ رات کے 3 سے 5 کے درمیان آنکھ کھل جانا یا پیشاب آنا محض جسم کا اشارہ نہیں بلکہ روح کی بیداری کا اعلان ہے۔ فرشتہ رحمت انسان کو جھنجھوڑتے ہیں، دل میں ایک بے چینی ڈالتے ہیں، نیند توڑ دی جاتی ہے تاکہ بندہ اٹھے، وضو کرے، پاک ہو اور اس لمحے کو ضائع مت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر دعا، توبہ اور رجوع کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس وقت جاگ جاتا ہے تو وہ بیمار نہیں بلکہ خوش نصیب ہے، کیونکہ اسے ان لوگوں میں شامل کیا جاتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے۔ قرآن مجید مومن بندوں کے ایک خاص صفت بیان کرتا ہے کہ وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت مغفرت مانگتے ہیں۔ یہ عادت محض عبادت کی ترغیب نہیں بلکہ وقت کی حکمت کو واضح کرتی ہے۔ رات کو پچھلا پہر روحانی دنیا کو بہار کا موسم ہوتا ہے۔ جیسے زمین کے لیے بہار زندگی، رنگ اور خوشبو لے کر جاتی ہے، ویسے ہی سحر کا وقت دلوں کے لیے رحمت، سکون اور نور لے کر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
اس وقت اگر آنکھ کھلی ہے، چاہے پیشاب کی حاجت میں ہو، بلا وجہ، تو اصل مقصد صرف جسم کا ہلکا کرنا نہیں بلکہ روح کو اللہ کے حضور حاضر کرنا ہوتا ہے۔ حضرت عباس بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو بیدار ہو اور اس وقت دعا کرے کہ اے اللہ مجھے بخش دے، تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر وہ اٹھ کر نماز پڑھے تو وہ نماز بھی قبول ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر یہ لمحہ اتنی قبولیت کا ہے تو کیا یہ محض اتفاق ہے کہ انسان بار بار اسی وقت بیدار ہو؟ کیا یہ صرف اتفاق ہے کہ اسی وقت پیشاب کی حاجت محسوس ہو تاکہ بندہ وضو کے بہانے بیدار ہو جائے اور جسمانی غفلت سے نکل جائے اور روحانی دروازے پر دستک دے؟ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہر بیداری خوف یا بیماری کی علامت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اللہ اپنے بندے کو اس لیے جگاتا ہے کہ وہ اس کے قریب آنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر رات کی آخری حصے میں آنکھ کھل جائے تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ یہ بلاوا ہے، سزا نہیں، یہ ایک موقع ہے، محرومی نہیں۔ یہ ایک پیغام ہے کہ اے انسان، جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا ہے اسے یاد کر۔ جدید سائنس بھی حیرت انگیز طور پر اسی حقیقت کی تصدیق کرتی ہے کہ صبح سے پہلے کا وقت انسانی جسم کا دماغ کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اس وقت دماغ زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ نماز سجدہ، گہری سانس اور سکون سے دعا کرنے نہ صرف روح بلکہ جسم کے بھی شفا کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کی آنکھ 3 سے 5 بجے کے درمیان کھلے تو اگر یہ پیشاب کی حاجت ہے تو آپ پیشاب کر کے، وضو کر کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجئے، نہ کہ اتفاق سمجھ کر یہ موقع ضائع کر دیں۔ گویا انسان کو ایک مکمل تیاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی اہل علم کہتے ہیں کہ سحر کے وقت پیشاب آنا بھی رحمت ہے، کیونکہ اس کے بعد وضو انسان کی مکمل بیداری، تازگی اور پاکیزگی عطا کرتا ہے، اور وہ دوبارہ غفلت کی نیند میں جانے کی بجائے عبادت کی حالت میں داخل ہو جاتا ہے۔ آئندہ سے آپ کوشش کیجئے گا کہ اگر آپ کی آنکھ 3 سے 5 بجے کے درمیان کھلتی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی دعا کر لیجئے گا، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ خدا حافظ۔